السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں انشاءاللہ آج ہم جانوروں کے ساتھ حسن سلوک، جانوروں کے حقوق جو ہمارے اوپر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی پیٹھ اس کے پیٹ سے مل گئی تھی، مطلب وہ بہت بھوکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی حالت میں سوار ہو اور اچھی حالت میں ان کو چھوڑو۔ اور ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے جہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جب اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو غمناک آواز نکالی اور دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور شفقت سے اپنا ہاتھ اس کی کوہان اور کن پٹی پر پھیرا تو اس کو سکون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس شخص کا ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا اس بے زبان جانور کے بارے میں جسے اللہ نے تیرا اختیار میں دے رکھا ہے؟ یہ اونٹ اپنے آنسوؤں اور اپنی آواز کے ذریعے مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور مسلسل کام لیتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم جانوروں کو پالتے ہیں ان کے بارے میں بھی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم انہیں پال رہے ہیں تو ان کے کھانے پینے، ان کے ہر چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اختیار میں دیا ہے نا۔ اس زمانے میں سب کے پاس اونٹ ہوتے تھے، ہے نا، گھوڑے ہوتے تھے اور چوپائے ہوتے تھے جیسے بھیڑ بکریاں وغیرہ۔ تو ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے استعمال کے لیے دیا ہے، ہمارے اختیار میں دیا ہے، تو اس کی قدر و قیمت کرو اور ان کی دیکھ بھال کرو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا۔ اور ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی گوریا یا اس سے بھی چھوٹی چڑیا کو ناحق قتل کیا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ باز پوس کرے گا۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی چڑیا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے باز پوس کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے آس پاس، دیکھیے جیسے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا، ترمذی کی حدیث۔ اور ہمارے آس پاس آپ دیکھتے ہو قربانی کے وقت جب جانور آتے ہیں قربانی کے، تو بچے تو اتنے معصوم بچے بھی نہیں ہوتے، اچھے سمجھدار لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے جو آپس میں بکروں کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو سینگ مارتے ہیں، ان سے لڑائی کرنے پہ انہیں اکساتے ہیں۔ تو یہ سب چیز کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں ان چیزوں سے روکنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، اور اگر ہمارے پاس پڑوس کے بچے کرتے ہیں تو انہیں بھی اس چیز سے روکنا ہے۔ اور ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اس کو بہت زیادہ پیاس لگی، ادھر ادھر دیکھا، ایک کنواں ملا، وہ اس میں اتر گیا اور پانی پیا۔ اس کنویں میں رسی نہیں تھی۔ جب کنویں سے باہر آیا تو دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے زبان نکالے ہوئے بھیگی مٹی کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے اپنے دل میں سوچا کہ اس کتے کو اتنی ہی شدید پیاس لگی ہے جتنی شدید پیاس مجھے لگی تھی۔ وہ فوراً کنویں میں اتر پڑا، اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر منہ میں تھامے باہر آیا اور کتے کو پلایا۔ تو اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ لوگوں نے پوچھا چوپایوں پر رحم کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے ان حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عذاب دیتا ہے، ان پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت دیتا ہے۔ دیکھیے مغفرت ہم یہی چاہتے ہیں نا، ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں، ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ مغفرت چاہتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم
نیکی عبادت کرے اسے تو قبول کر، جو کچھ ہم سے اس میں کمی کوتاہی گناہ ہو گئے ہیں ہم سے جانے انجانے میں، اللہ تو اس کی مغفرت کر۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت نہیں کرے گا تو کیا ہم جنت میں جا پائیں گے؟ نہیں نا۔ تو جب ساری نیکیاں ہم کریں گے، کسی انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے، اور اگر کسی ایک بے زبان جانور کے ساتھ ہم نے بے رحمی کا معاملہ کیا یا اسے کرتے ہوئے دیکھا اور روکا نہیں، تو کیا ہماری مغفرت ہوگی؟ نہیں نا۔ تو بس ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندوں کے ساتھ میں بے رحمی کا معاملہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور وہ رحم کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آس پاس جو بھی ہے، پرندے ہیں، جانور ہے، ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا چاہیے۔ ہم جیسے صدقہ خیرات انسانوں کو کرتے ہیں، اسی طرح کچھ پیسہ نکال کے ان کے لیے بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اور ان کو وہ مانوس ہو جاتے ہیں ان سے، جو ان کے لیے یہ مہیا کرتا ہے، ان کے لیے جو اناج کا بندوبست کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، تو وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی تو ہمارے پڑوس میں تھے، بس سمجھو میری ماں جیسے ہی تھے، انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا بھی تھا، پڑوس میں تھے، ان کی اولاد نہیں تھی۔ میں ان کو دیکھتی تھی کہ وہ صبح اٹھتے تھے، ایک طرف چڑیا کے لیے باجری ڈالتے تھے، ایک طرف کبوتروں کے لیے جواری ڈالتے تھے، وہ کوے کے لیے بھی کچھ وہاں پہ رکھ کے آتے تھے، وہ باہر بکریاں کسی کی ہوتی تھی اس کو کچھ دیتے تھے، بلی کو وہ دودھ پلاتے تھے، ایون یہاں تک کہ باہر اگر کوئی کتا دکھائی دیتا تھا تو وہ بہت بچتے تھے اس سے، کہ اسے ٹچ نہیں کرتے تھے اس کو، لیکن ضرور کچھ اپنے کھانے میں سے وہ نکال کے اس کو ڈالتے تھے۔ تو میں دیکھتی تھی، میں بہت چھوٹی تھی، میں ان کے گھر پہ رہتی تھی، تو میں دیکھتی تھی کہ باقاعدہ کہاں پہ پلی ہوئی بکری وہ چلتے چلتے ان کے دروازے کے پاس آ کے کھڑی ہوتی تھی۔ آس پاس کے کتنے گھر تھے لیکن وہ بکری انہی کے دروازے کے پاس آ کے کھڑی رہتی۔ اتنا تعجب ہوتا تھا کہ کیسے یہ جانور ہے، یہ معصوم بے زبان جانور ہے، اور کیسے اس نظر میں اس کو وہ عورت دکھائی دیتی ہوگی نا، وہ بیچارے اتنے اچھے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ بہت رحم کا معاملہ کرتے تھے۔ میرے ابا، میں بہت چھوٹی تھی تب گزر گئے تھے، تو بہت چھوٹی تھی تو میرے بھائی جب قبرستان جاتے تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے، تو وہ مجھے ایسے گیہوں کے دانے وغیرہ باریک کوٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ہم لوگوں کو دیتے تھے اور بولتے کہ وہاں مونگی بہت ہوگی، تو قبر میں وہ ان کو تکلیف دے گی، تو آپ لوگ یہ بازو میں ڈالو تو یہ مونگیاں وہاں کے یہ دانے کھائے گی۔ اب وہ وہاں قبر کے پاس وہ ڈالنا صحیح تھا غلط تھا وہ مجھے نہیں پتا، وہ میں نہیں جانتی، لیکن ان کے دل میں تو وہ نیک تھی نا، وہ ایک نیکی تھی نا، وہ نیکی کے طور پہ وہ چیز کرتے تھے نا۔ جب وہ کہیں باہر جاتے تھے تو وہ باجری اور جواری کا ڈبہ ہمارے گھر پہ دے کے جاتے تھے، اور میری بھابھیوں کو بولتے تھے کہ یہ اتنے بجے تم ڈال دینا۔ تو کبھی ہمارے گھر سے ڈالنے کو لیٹ ہو جاتا تھا تو باقاعدہ وہ چڑیا کبوتر ہمارے دروازے کے پاس آ کے چہچہاتے تھے۔ ان کو، وہ جانوروں کو کیسے پتہ ہے کہ آج ان کا دروازہ بند ہے تو یہ یہاں سے نہیں ملے گا، تو یہ اس دروازے سے مجھے ملتا ہے، جب یہ چلے جاتے تو یہ ڈالتے۔ دیکھیے وہ چھوٹا سا جانور، اتنی سی چڑیا، اس کا کتنا دماغ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہر چیز سمجھاتا ہے نا۔ اگر ایک انسان کو کہیں بند کر کے رکھ دو نا تو وہ نہ بول سکے گا نہ کچھ کر سکے گا، لیکن ایک جانور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری ہر چیز کی اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے۔ اتنا تعجب ہوتا تھا مجھے اس چیز کا۔ اب آج اتنے سال ہو گئے، میرے بال بچے اتنے بڑے ہو گئے، ہم لوگ وہ جگہ سے ہٹ کے ابھی دوسری جگہ پہ میں دیکھتی ہوں، صبح میں جب فجر کے بعد واک پہ نکل جاتی ہوں تو ایک آدمی کافی تھیلی میں گوشت کے کچھ ٹکڑے لے کے آتا ہے اور وہ ڈالتے رہتا ہے، اور بلیاں جمع ہو جاتی ہیں اور کوے آتے ہیں، کتے آتے ہیں، اور سب اس کو کھاتے، وہ ہر ایک کو دیتا ہے۔ میں کئی بار دیکھ کے میں ایسی گزر جاتی تھی۔
ایک بار میرا ایسا جانا تھوڑا جلدی ہو گیا، تب میں دیکھ رہی ہوں نا تو ساری بلیوں کے چہرے نا گیٹ کی طرف، سب اس طرف منہ کر کے بیٹھے کہ اب وہ آئے گا، اب ہمیں اس سے کھانا ملے گا۔ تو دیکھیے ایک امید ہوتی ہے نا، اگر اس امید کو وہ پورا کر رہا ہے تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، اس کا رحم بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ان کی جو بھوک مٹ رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا۔ اس لیے ہمیں بھی ہمارے گھر کے پاس ایک پانی کا کٹورا، ایک چاول کا کچھ برتن، ایک اناج کا کچھ دانے کا ایک ہماری گریل میں رکھ دینا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر کے باہر تھوڑی جگہ ہے تو وہاں اگر ہمارے گھر کے گریل میں کوئی جگہ ہے، کہیں بھی، یا پھر ہم کہیں باہر نکلتے ہیں تو دیکھیے کوئی اناج والے لوگ کے سامنے کافی کبوتر جمع ہوتے ہیں، تو وہاں ہم اگر 5-10 روپے کا کوئی اناج لے کے ڈال دیں تو سارے کبوتر آ کے وہاں کھا لے گے، ہے نا۔ ان کی کچھ دعا ہوگی، ان کا کچھ اللہ تعالیٰ ان کے دل سے نکلی ہوئی ان کی بھوک اگر مٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دے گا نا۔ ہم صرف انسانوں کا سوچتے ہیں، وہ تو سوچنا ہی ہے ہمیں، لیکن یہ بے زبان جانور جب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی حدیثیں ہمیں فرمایا ہے تو ضرور اس میں کوئی سچی بات ہوگی، سچا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بھلا رکھا ہوگا نا، تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حدیثوں کے ذریعے بتایا ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے اور اس کے چہرے کو داغنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اگر کوئی جانور تکلیف بھی دے رہا ہے تو اسے بھگا دو یا اس کو اپنے سے دور کرو، لیکن اس کو تکلیف مت دو، اس کو اذیت مت دو۔ ایک اور حدیث ہے نا کہ ایک بہت گناہ گار عورت تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی تھی، اور ایک بہت نیک عورت تھی، اس نے بلی کو مارا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار بنا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان سب حدیثوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ہمیں کیا گناہوں سے بچنا ہے اور کیا نیکیاں کرنا ہے۔ بس اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ جو بھی نیک کام ہم کریں گے وہ ہمارے نامہ عمل میں لکھا جائے گا نا۔ ہم صرف بڑی چیزوں پہ غور کرتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں نیکی دیا ہے نا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اب یہ چھوٹے موٹے جانور ہے، ایک مٹھی چاول اگر آپ نے ڈال دیا، ایک کٹورے میں پانی رکھ دیا، ہم باہر پانی رکھتے ہیں گرمی کے وقت جب بہت پیاس ہمیں لگتی ہے، باہر نکلتے تو ہمیں کتنی پیاس لگتی ہے۔ اب دیکھو کسی کے پاس باہر ایسے پانی رکھے ہوئے رہتے، بہت سے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، ہمارے پیچھے بھی ہم لوگوں نے رکھا تھا، تو باقاعدہ چڑیا آتی ہے گرمی سے جھلستی ہوئی، وہ پانی میں آ کے وہ لوگ نہاتے ہیں، اپنے پر کو ایسے فڑفڑا کے پورے پانی وہ لوگ اپنے بدن میں ڈالتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور خوشی کی جو ان لوگ کی چہچہاٹ رہتی ہے نا، اس کی بات ہی الگ رہتی ہے۔ کبوتر آ کے اس میں تو بیٹھ جاتے ہیں کافی دیر اس میں بیٹھ کے پھر وہ لوگ پانی پی کے وہاں سے نکلتے۔ تو ہمیں صرف ایک چھوٹا سا ہی کام کرنا ہے نا، کوئی ہماری دہلیز پر، کوئی ہماری کھڑکی کے سامنے، کوئی ہمارے گریل پہ اپنے رکھ دو، گھر کے باہر رکھ دو۔ دیکھو پتھر کے بھی ایسے ملتے ہیں جو کوئی چرا کے نہیں لے کے جا سکتا۔ ہمارے ادھر کئی بار ایسا ہوا ہے، ہم لوگوں نے وہ برتن رکھے ہیں اور لوگوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، تو یہ بھی تو گناہ ہے نا۔ کسی جانور کے لیے اگر کوئی نیک کام کوئی کر رہا ہے تو یہ گناہوں سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے نا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جانور، معصوم جانور جو بھی بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو اس کا ذریعہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ چلنے والا، ان کو وہ چیزیں فراہم کرنے والا، ان کو وہ چیزوں کو پہنچانے والا بنا دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے پروردگار۔ اور کوئی اگر وہ نیک کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ مل کے ہم ڈبل وہ کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑے کام کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بڑے کام تو کرنا ہی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں ہر مخلوق کے لیے، اللہ کی ہر مخلوق کے لیے
اللہ تعالیٰ رحم دے، محبت دے، ان کو غذا پہنچانے والا، ان کو سکون پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے ہماری نصیبوں کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اللہ کی ہر جو چھوٹی چھوٹی اللہ کی فرمان ہے وہ سب کو پورا کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔